دیکھیں آپ نے یہ پوچھا کہ کون سے لوگوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں. میں اس کا یہ ایسے جواب دوں گی کہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی جو اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے باہر ملک گئے 60s میں 70s میں 80s میں 90s میں, انہوں نے وہاں محنت کی اور جتنا وہ کماتے ہیں, جو سرپلسز ان کے ہیں, انہوں نے اس ملک کو واپس بھیجے. انہوں نے اپنے اس ملک سے وفاداری کا اظہار کیا. اس نے اس ملک کی معیشت کئی موقعوں پر بچائی. ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر ایک یونینمس ایک اوپینین ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت اس چیز کی نفی نہیں کرتی. وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ووٹنگ رائٹس دیے جائیں اوورسیز پاکستانیز کو اور ڈیول نیشنلز کو. تو جب ہم ووٹنگ رائٹس ان کو دیتے ہیں, ان کو ریکگنائز, ووٹنگ اس کے آپ کی سٹیزن شپ ایکسیپٹ ہوئی, تو پھر آیا ان لوگوں میں سے اگر وہ ملک میں کوئی واپس آنا چاہے اور وہ اس شرطوں پر جو اس ملک کے قوانین ہیں ان کے تحت الیکشن لڑتا ہے, وہاں کے علاقوں کے عوام جو ہیں اس کو منتخب کرتے ہیں, تو وہ اسمبلی کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا؟ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ اور جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ فرد, دیکھیں ایسی بالکل بات یہ آئی ریجیکٹڈ, کیونکہ ڈیول نیشنلز جو ہیں وہ ہر پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. کوئی ایک آپ بلا جو آپ کو مرضی آئے, ہمارے ایک دو لوگوں کے بار بار نام لیتے ہیں, آئی ریجیکٹ دیٹ کمپلیٹلی. کئی ہر پارٹی سے ایسے لوگ ہیں. پھر آپ نے اوتھ کی بات کی. جی اوتھ کی بات اس قسم, یہاں پر تو جی پی سی او کے تحت ججوں نے اوتھ لیے. یہاں پھر آپ نے محب وطن, یہ آپ نے ان کے اوپر شک کیا کہ وہ محب وطن نہیں ہیں. یہاں پر جن لوگوں نے آئین توڑا, کیا وہ ڈیول نیشنلز تھے؟ جنہوں نے آمریت اس ملک میں 10 سال آمریت لے کے آئے, کیا وہ ڈیول نیشنلز تھے؟ کیا جنرل ضیاء الحق ڈیول نیشنل تھا؟ کیا جنرل مشرف ڈیول نیشنل تھا؟ کیا پی سی او ججز ڈیول نیشنل تھے؟ اور پھر آیا صرف پارلیمنٹ کے اوپر یہ کیوں اتنی نظر ثانی ہو رہی ہے؟ ہم لوگ آئیں, لسٹیں بنائیں. اگر سب کو اینڈ ڈیول نیشنل کو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے کرائم کیا. For God's sake, they are not criminals. اگر فراناز اصفہانی اگر ڈیول نیشنل ہے, she is not a criminal. اور یہ بات بھی میں پوچھتی چلوں کہ الیکشنز ہم 98 سے لے کر اب تک یا 1973 کے بعد کتنے ہم نے الیکشن لڑے ہیں, کتنے لوگ ڈیول نیشنلز ہوں گے جس کو ہم نے اس وقت نہیں دیکھا. اب ہمیں اس 4 سال کے بعد ہمیں وہ ڈیول نیشنلز نظر آ رہا ہے, اور ہم ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ پرسونا نان گراٹا ہے. نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں نفیسہ ایک میری بات سنیں. جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی براڈ بیسڈ. پاکستان ایسا ملک ہے جس میں بہت زیادہ لیبر اویلیبل ہے. ہمیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں باہر ملک اپنے, دے آر اکنامک مائیگرنٹس. اگر وہ ان کی ملک کے ساتھ لائلٹیز ہیں اور ایٹ اینی سٹیج اس ملک میں واپس آ کر وہ محب وطن بن کے اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں آئی ایم سوری, آپ ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کر رہی ہیں. میرا خالی بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ محب وطن پاکستانی جو باہر سیٹلڈ ہے نا, اور جو اپنے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, یا جس لیبر کلاس کے ووٹ بینک کی آپ بات کر رہی ہیں, معذرت کے ساتھ نہ ان کو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی جگہ دیتا ہے, اور نہ ہی میرا خیال سے کہ وہ ان عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں. لیٹس بی ویری ریئل. میرے خیال سے بہت نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ 2-4 نام اپنی آپ کا پارٹی سے, وزیر اعظم آج ورکنگ کلاس کا بندہ, مڈل کلاس کا بندہ ہے. آپ کے ایم کیو ایم کے کئی لوگ جو ہیں وہ جو پولیٹیکل سسٹم کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل گراس روٹ سے نکل کے آئے ہیں. ایم کیو ایم کا تو بنیادی دیکھیں جو بندہ 60s میں جو ورکر جا کے اس نے یو کے میں کمایا تھا, آج وہ اتنا لائق ہو گیا کہ وہاں کا ایم پی بن رہا ہے. آپ کی سیدہ وارسی ہو یا جو بھی ہے, یہ کون سی کلاس سے ہیں؟ They are not elitist. لیکن ان ملکوں اور ہمارے دیکھیں 1951 کے تحت 1951 کے سٹیزن شپ کے ایکٹ, نہیں کوئی غلط ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے. Why are you undermining? I am not undermining. What you are saying is کہ وہ جسمین لوگوں دیکھیں عوام کو گمراہ نہ کروائیں. دیکھیں غلط عوام کو گمراہ نہ کروائیں. آپ جج جو نہ اثر رکھا ہے کہ اس پہ بات کریں. آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. Don't judge my arguments. My arguments for me are sound. آپ اپنے ان کو آپ گمراہ کر رہی ہیں عوام کو. حقائق پہ بات کریں نا. حقائق آپ گمراہ کر رہے ہیں جی. آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے پرسنل اٹیکس نہ کریں. اس بات کی بات کریں. موین قریشی شوکت عزیز کے بلاؤ بتائیں کون آکے کن کے لیے راستہ مار کر رہے ہیں آپ؟ تو جنرل مشرف جو تھا وہ ڈیول نیشنل تھا. شوکت عزیز آپ اسے سمندر پار پاکستان ووٹ کا حق تو پاکستان میں اقلیت کو بھی ہے. ووٹ کا حق تو گیلانی صاحب کو باقی رہے گا, لیکن گیلانی صاحب زیادہ نہیں بن سکتے. وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ووٹ کا حق علیحدہ چیز ہے, اور یہ
ممبر پارلیمنٹ بن کے ملک کے کلیدی ہو تو بیٹھنا اور بات ہے، اور آپ دنیا کے جو ممالک کے جب پابندی لگی ہے پوری لسٹ میرے سامنے ہے. اگر پارلیمنٹ ایسا قانون پاس کرتی ہے اور وہ ڈیول نیشنل میجورٹی سے ووٹ لے کے آتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ آپ ووٹ نہ دینا. وہ شریعت چھوڑ دینا. اگر قانون سازی جو ہے میرے بھائی، قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے یا کس کا ہے؟ اگر قانون سازی چیز لے کے آ رہے ہیں نا، ڈیبیٹ لے کے آ رہے ہیں نا، قانون سازی بالکل پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اور اس قانون کے تحت ایک وزیر اعظم جو ڈیول نیشنل ہے وہ وزیر اعظم دیکھیں پھر اکاؤنٹیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. شاہی سید صاحب اوکے ایک سیکنڈ پلیز، شاہی سید صاحب جو انڈر ڈیبیٹ ہے اس میں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ڈیول نیشنلز نہیں ہو سکتے. شاہی سید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ آپ نے بنیادی تو پھر اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے اور اتنا ہی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لیبر کلاس اور پتہ نہیں کس کس کو مواقع ملیں گے اور کون کون جو ہے پارلیمنٹ میں جا سکے گا اور ملک کی خدمت کر سکے گا، آپ پھر کیوں مخالفت کر رہے ہیں اس کی؟ دیکھو میں سب سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کروں، جو ہمارا جیسے ہمارے زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں اور ورکر کلاس ہے اور وہی لوگ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، یہ بھی کلیئر کروں. مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ معین قریشی کا یہاں پہ اکاؤنٹ ہے، معین قریشی جو علاقہ ہے وہ پرائم منسٹر کے انجوائے کر کے چلا گیا ہے. شوکت عزیزی ان کا یہاں پہ کوئی گھر یا کوئی کارخانہ یا کوئی انڈسٹری یا کوئی لیبر کا کسی کو روزگار وہ دے رہے نہیں دے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ان کا حق ہے، اگر وہ یہاں پہ پیسے لاتا ہے کم از کم اپنے ایسٹ تو یہاں دکھائے، اب چیزیں تو دکھائے. اگر آپ چھتریوں پہ لوگوں کو لاؤ گے اور یہ جو 18 قوم عوام یہاں جو گرمی سردی اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ وہاں سے لوگ آ کر کے وہ حکمرانی کر کے وہ جب ایک بندے کے ڈبل نیشنلٹی ہوگا، جب یہاں پہ 2 جگہ وہ حلف اٹھائے گا، اگر وہ اس ملک سے مخلص ہے تو وہ اپنی وہ جو دوسری نیشنلٹی چھوڑ دے. ہم تو اس پہ منع نہیں کر رہے، ہم تو بولتے ہیں وہ الیکشن بھی لڑے. جب وہ سلیکٹ ہو جائے حلف اٹھانے سے پہلے وہ کم از کم پہلی قربانی سے ملک کے لیے یہ دے کہ اس کی جو رائلٹی ہے وہ ختم کر کے اور یہ پاکستان سے ہو جائے. ہماری یہ میری سجیشن ہے. لیکن ادروائز اپنا آصف علی زرداری صاحب نے کل رات کو ہماری پارٹی کے مرکزی قائدین کو بھی بلایا ہوا ہے، کل وہ بیٹھیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے اور ہماری پارٹی پالیسی جو آئے گی وہ ہمارے مرکزی قائدین ہی کرے گی. اس پر جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں یہ شاہی سعید، لیکن اپنی رائے جو اس قوم کے لیے جو میڈیا کی جلدی ہے کہ جلد از جلد اس پہ انٹرویو کرے اور مطلب لوگوں سے رائے لے، تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ووٹ کا حق دینا الگ چیز ہے، لیکن کم از کم اس کو جب ممبر سلیکٹ ہو جائے، ممبر بھی بن جائے، اگر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ بھی دے، کم از کم وہ بندہ ابتدا اس سے کرے کہ آگے وہ جو اس کی مخلصی دوسری شرطیں ہے وہ ختم کر کے آ جائے کہ بھئی میرے ایک پاکستانی نیشنلٹی ہے اور میں اپنا کام کروں گا، تاکہ ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہو کہ کل یہ بیچ باچ کی جھلک نہیں جائے. بیچ باچ کیا وہ یہاں رکھے گا ہی نہیں؟ اتنا پاگل تھوڑی ہے کہ وہ یہاں اکاؤنٹس کھولے گا اور جائیدادیں بنائے گا. سر مطلب ہے اتنا تو obviously اس کے پاس بھی عقل ہوگا نا. جب اس کا دل چاہے گا وہ جہاز پکڑے گا اور جس ملک کا وہ باشندہ ہے وہ چلا جائے گا. There will be no accountability. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پارلیمنٹیرینز، ہماری بھی اپنی سوچ، میری شاہی سعید کی بھی یہی سوچ ہے کہ اگر وہ ملک میں الیکشن لڑے تو الیکشن لڑ کے جب حلف اٹھائے اس سے پہلے ایک کام یہ کرے کہ اس کو ختم کرے، تاکہ ہم پتہ تو چلے کہ یہ کتنا مخلص ہے 18 کروڑ عوام سے. ہمارے ساتھ انصار آپ نے جوائن کیا ہے، بہت ہی سینئر کالم نگار بھی ہیں اور آج آپ کا آرٹیکل بھی چھپا ہے، ٹاپ پولیٹیکل گنز ایگری ٹو سیو دیئر بلینز اسکیپ روٹس. انصار عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی انصار عباسی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، اٹ واز ویری انٹریگنگ. ایک آپ نے کہا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ کمنگ آؤٹ آف سوئٹزرلینڈ یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ پاکستانیز کے تقریباً $97 بلین سوئس اکاؤنٹس میں ڈپازٹڈ ہیں. یہ دس از کریکٹ؟ جی اس سے بھی بلکہ آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس سے بھی زیادہ کا فگرز آلریڈی آ چکی ہیں، لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ اماؤنٹ جتنا بھی ہے ایک بڑی دیکھیں ہمارے جو پاکستان ہے اس کا فیٹ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے آپشنز اسی طرح کے آپشنز نہ ہوں جیسے میرے ہیں، آپ کے ہیں اور ہر پاکستانی کے ہیں. اگر ہمارے پاکستانی کسی عام پاکستانی کا کاروبار ڈوبتا ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا کاروبار ڈوبنا چاہیے. اگر ہمارا فیوچر بلیک ہے پاکستان میں تو ان سب کے پاس بھی آپشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ملیشیا نہیں بھاگیں گے، وہ سعودی عربیہ نہیں جائیں گے، وہ برٹن نہیں جائیں گے، وہ امریکہ نہیں جائیں گے، وہ سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے. سو جب تک وہ یہ عہد نہیں ہوتا اور یہ انشور نہیں ہوتا تھرو لیجسلیشن اور ادر مینس کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے، اس وقت تک لیٹ می ایشور یو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوگا یہ لوگ بھاگ جائیں گے. یہ کوئی سوئٹزرلینڈ چلا جائے گا، کوئی ملیشیا چلا جائے گا، کوئی لندن چلا جائے گا، کوئی سعودی عربیہ چلا جائے گا، جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے.
انصار عباسی صاحب ذرا پیچھے ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کو بھیجا گیا ہے, کوئی خود سیلف ایگزائل میں گیا ہے, کوئی سالوں سال باہر رہا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی میں اور آپ یہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لیڈرز ہیں آج, ان سب کے اثاثے بھی سے باہر ہیں, ان کی فیکٹریز باہر ہیں, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. ان کا میرے خیال سے ایک منیمم ٹچ اینڈ گوز کا سلسلہ ہے پاکستان کے ساتھ, تو دے آر ابو اس, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا. میرا اور آپ کا بزنس ڈوبے گا, ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ ہمیں ویزا اپلائی کرنا ہے اینڈ آل دیٹ, اور پتہ نہیں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. ان کے پاس تو آپشنز آلریڈی اویلیبل ہیں. یہ جتنی ٹاپ گنز ہیں, یہ کیوں باہر کے ملک اپنی بزنسز اور اثاثے رکھتے ہیں جبکہ ان کی وفاداریاں یہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ ایک چیز, یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا, تو یہ ایک بات, یہ ایک فیکٹ کو بالکل ایسیڈن کرتا ہے, وہ یہ کہ ان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے انٹرسٹ ہے تو اور لویلٹی ہے تو وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ, ملک کے ساتھ نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اگر ملک کے ساتھ ہے, لوگوں کے ساتھ ہے, تو جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا, تو یہ لیجسلیشن کیوں نہیں کی جاتی کہ پاکستان کا کوئی بھی, جس طرح انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کیا وہ انڈین جو پارلیمنٹیرین ہیں یا انڈین پرائم منسٹر ہے, جو انڈین منسٹرز ہے, کیا وہ دوسرے ممالک میں کاروبار کرتے ہیں, کیا وہ دوسرے ملک میں اکاؤنٹس رکھتے ہیں, کیا ایسا ان کو الاؤڈ ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور ہمارے یہاں اس طرح کی اگریمنٹس کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اور ایسے اس قسم کے کہ جی بجائے اس کے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں اور اس طرف جائیں جو کہ ایک پازیٹیو جس سے ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے لوگ خوشحالی کی طرف جائیں گے, یہ اس آپشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ مزید رستے کھلیں گے کہ ملک سے لیں. اور جس طرح شوکت عزیز بریف کیس اٹھا کے چلا گیا, بالکل اس طرح اس سے پہلے معین قریشی اور بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ایسے ہی لوگ ہوں, ایسے ہی پاکستان کو مس رول کیا جائے, پاکستان کو روئن کیا جائے, اور صرف ان کی تجوریاں بڑھتی جائیں, ان کے پیسے بڑھتے جائیں, ان کی ویلتھ بڑھتی جائے. انصار عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم نے کہا ہم بات کر رہے تھے انصار عباسی صاحب سے, انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پاکستان میچ جیت گیا. پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین. شکیل اعوان صاحب, جو تبصرہ انصار عباسی صاحب نے کیا ہے یا سینیٹر شاہی سید صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جینا مرنا یہی ہے, تو پھر میرے اور آپ کے حقوق برابر کیوں نہ ہو؟ شکیل صاحب آواز نہیں آ رہی. جی سوری, آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ ریکنیکٹ کرتے ہیں, نو پرابلم. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ, میں بتاؤں, ہاں شاہی سعید صاحب آپ بتا دیں, آپ نے ابھی بتایا ہے ویسے, لیکن چلیں اس کو انڈورس کر رہے ہیں, بات درست ہے کہ نہیں؟ اس میں اضافہ کرنا ہے, کر دیں. اس میں تھوڑا اضافہ یہ کرنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف پارلیمنٹری یا سیاستدان کے لیے نہ ہو. جو بھی لوگ پبلک آفس یوز کرے, بالکل بالکل, وہ چاہے جرنلسٹ ہو چاہے جنرل کیوں نہ ہو. سر پبلک جرنلسٹ کون سا, ایک سیکنڈ, شاہی سید صاحب جرنلسٹ کون سا پبلک آفس یوز کرتا ہے مجھے بتائیں؟ اگر نہیں کرے گا تو نہ ہو, اگر جج ہو تو وہ ہو, اگر جنرل ہو تو وہ ہو, کوئی بھی. ظاہر سی بات ہے سر, پورا پاکستان کے لیے, پورا سب کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے, ایک کمیونٹی پہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی اور فیلڈ میں جو اٹھاتا ہے پاکستان کا, یا جس کے پاس پاکستان کی بریفنگز ہوتی ہیں, یا جیسے ججز ہیں, جو بھی اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ویسے سپریم کورٹ نے DG/FIA کو حکم دیا ہے کہ وہ تفصیلات لے لیں کہ کس کس کے پاس یہ ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ اس سے ایگری کریں گے کہ میرے اور آپ کے حقوق اس طرح برابر ہو جائیں گے؟